सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा आज मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी हो गया क्योंकि पीटीआई के अरकान शामिल नहीं हुए। इसमें इसहाक डार का कहना था कि उनके पास पीटीआई को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ था। क्या कुछ था, इस पर और बहुत सी और इनसाइट्स पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्लाह करम। ये मुज़ाकराती कमेटी तो आज मुलतवी हो गई। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्टिल कमेटी रहेगी। ओके। यानी उनको इंतजार है कि पीटीआई वाले लौट के आएंगे। क्या लौट के आएंगे? आज तो नहीं आए। आज तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। ऐलान इमरान खान साहब ने किया है, फ़रार वो हुए हैं और मुज़ाकरात उन्होंने तभी तक इंगेजमेंट रखनी थी। देखिए ना, अब दो बातें हैं। एक तो इमरान खान साहब को 14 साल की कैद हो चुकी है। अब उनको जो रिलीफ मिलना है वो तो अदालत में अपील से ही मिल सकता है। तो अगर उनकी अपील मंजूर हो जाए तो वो उनको उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। अदरवाइज तो अब उनके लिए कोई वो जो विंडो है ना, एक रास्ता बंद हो चुका है। तो अब मुज़ाकरात या प्राइम मिनिस्टर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उस केस को भी ही इज बेसिकली कन्विक्शन हो चुकी है और सेंटेंस हो चुके हैं 14 साल के लिए। तो उनको अब मालूम है कि जी ये मेरे लिए तो कोई हासिल रसूल नहीं है। अब मेरा रास्ता तो जो मेरी रिहाई का दरवाज़ा है वो मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं खुल सकता। तो इमरान खान साहब का इस मामले के अंदर इंटरेस्ट ज़ीरो है, एक बात। ओके। दूसरी चीज़ ये है जी कि ये समझें कि मुज़ाकरात अब वो 20 तारीख तक चाह रहे थे कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप अपना हलफ ले लें, ऑफिस संभाल लें, उसके बाद हम मुज़ाकरात से वैसे ही फ़रार अख्तियार करनी है। तो देखें, अभी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से, मुख्तलिफ लोगों के हवाले से देखें, वहाँ पर जर्नलिस्ट अमेरिका में वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस मरतबा दाल नहीं गलेगी। क्योंकि जितना शोर डालना था और बिला वजह का शोर डाला, तो अब मेरे ख्याल से उसको काउंटर करने के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट ने भी कुछ एक कह रहे हैं कुछ एक कोशिश कर रही है। अब वो कोशिश कितनी सक्सेसफुल होती है, और मोहसिन नकवी साहब का भी दौरा अमेरिका इसी की एक कड़ी है। इसके अलावा भी कुछ और लोग भी जो कि बैकग्राउंड के अंदर हैं और वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो कॉन्टैक्ट कितना इफेक्टिव है, वो कितना मौसर साबित होता है, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ जो है ना फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ये जो इसहाक डार साहब ने कहा कि हम जो आज आए हैं तो हमारे पास पीटीआई के लिए कुछ था, बहुत कुछ था उनको ऑफर करने के लिए, तो वो क्या हो सकता है आपकी? देखिए, उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप दे चुके हैं ऑलरेडी। जो मैं कह रहा था कि इसको ऐसा मुज़ाकरात के लिए बारगेनिंग चिप इस्तेमाल करेंगे। अब जो इतने अरसे से पब्लिक अकाउंट कमेटी को गैर फाल रखा हुआ था, तो वो क्यों रखा हुआ था? लेकिन यही सीबीएम होता है ना, यही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होते हैं वर्किंग रिलेशनशिप बनाने के लिए। और हुकूमत का और इनके दरमियान क्या है? वर्किंग रिलेशन ही है ना। और एक वॉच डॉग है पार्लियामेंट हुकूमत के ऊपर, और उसमें सबसे मौसर जो कमेटी है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो ऑडिट पैराज जो है वो देखती है, जो बेज़ाब्तियां पकड़ती है हुकूमत की, तो वो उन्होंने उनके हाथ में पकड़ा दिए। तो इससे ज़्यादा क्या आप जो है वो तवक्को करते हैं कि जी वो हुकूमत करे? हुकूमत तो जो कर सकती थी वो कर रही है। कमीशन पे कुछ नहीं करेगी। हुकूमत तो मुज़ाकरात के लिए संजीदा थी, लेकिन जो संजीदा नहीं थे वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं थे, और वो संजीदा नहीं है जी। वो उनको मुज़ाकरात सूट नहीं करेंगे। वो मुज़ाकरात का शोर मोर बोर्ड डाला उन्होंने। वो बेसिकली अपने लोगों को इंगेज रखना चाहते हैं, और इस टाइम मेरे ख्याल के मुताबिक गलती पर गलती करी जा रही है तहरीक इंसाफ। अयाज सादी साहब का कहना है कि जी कमेटी तो कायम ही रहेगी, मतलब वो स्टिल वेटिंग में है। और पीटीआई के जिन लोगों से उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा कि हम आला क़यादत से मशवरा करके मजबूर है ना जी। आला क़यादत इमरान खान ही है ना, और कौन है? वो कहते हैं जी कि हम अडयाला के चांसलर के पास जाएं। देखिए, अभी इमरान खान साहब को एक बात समझ नहीं आ रही कि वो अडयाला के चांसलर ज़रूर हैं, उनकी अहलिया को जो चीज़ें उन्होंने डिमांड की वो उनको मिल भी गई, हीटर्स वगैरह, जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें उनको दरकार थी, वो तमाम की तमाम चीज़ें उनको मिल रही हैं। तो फिर जब आप रवैया, अभी तो चलें इस तरह का रवैया है तो ठीक है, मुज़ाकरात की मेज़ जब तक चल रही है तब तक आपके लिए मुलाकातें भी खुली रहेंगी, तब तक आपकी खाने पीने भी चलते रहेंगे, और आपका एक यानी भरम रहेगा। तो फिर बाकी की भी सज़ा जो है ना वो जेल
نارمل جیل کی طرح پھر ہو جاتی ہے، عام قیدی کی طرح. اچھا، اسی سے لنک کرتی ہوں اپنے اگلا سوال. آج عمران خان کو جیل فیسلٹیز پر بھی کیس نمٹایا گیا ہے, وہ سنی گئی ہے. اس میں بچوں سے بات کرنے پر یہ کہا گیا ہے سپرنٹینڈنٹ کی صاحب کی طرف سے کہ ہم انٹرنیشنل کالز نہیں کروا سکتے. جی بات کرائی گئی, کئی دفعہ بات کرائی گئی ہے, وہ بات کرائی گئی ہے. بچے کہتے ہیں ہم بزی ہیں. آج کل تو واٹس ایپ پر بات ہو جاتی ہے نا, وہ ایشو تو نہیں ہے. بات کرائی جاتی رہی ہے عمران خان صاحب کی. متعدد مرتبہ ان کے بچوں نے کہا ہے کہ جی وی آر ناٹ اویلیبل. بچے نے کہا جی جس کو فون کیا اس نے کہا میں اویلیبل نہیں ہوں. وہ گورا سٹائل ہے. تو ویسے بھی دیکھیں نا, 4.25 سال پرائم منسٹر رہے ہیں عمران خان صاحب. تو وہ 4.25 سال میں کیا ایک دفعہ بھی اپنے بچوں کو انہوں نے آنے دیا؟ ان کو ملنے کے لیے گئے. ویسے تو وہ ہر سال ملاقات کرتے تھے بچوں سے. پھر وہ بشرا بیگم سے جب سے شادی ہوئی ہے تو بچوں سے وہ دور ہو گئے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے, والد ہیں دنیا کے سامنے تو ایک بھرم رکھتے ہیں بچے بھی, لیکن بیچ میں سے تو تھوڑے سے جو ہے نا ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے نا. کچھ تو کچھ سوچتے ہی ہوں گے. کوئی معصوم بچے تو نہیں ہیں. برطانیہ کے اندر, لندن کے اندر جو ہے وہ بچوں کا براٹ اپ ہوا ہے. اور ویسے بھی گولڈ سمتھ فیملی نے ان کو جو ہے وہ ریز کیا ہے. تو وہاں پر گولڈ سمتھ کے اندر ریز ہوئے ہیں وہ. اچھا سب یہ بتائیں نہیں, بی کلاس جیل کیٹیگری میں وہ ہیں تو ان کو کیا کیا فیسلٹیز آلریڈی مل رہی ہوں گی؟ نہیں, کافی فیسلٹیز ہیں جی ان کے لیے. نیا ایک واش روم بنا ہے, انگلش WC ہے, وینٹی نہیں جو سنک لگا. یہ اس طرح کی جیل کے واش رومز اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کے واش روم عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے. ان کو ایون کے ایکسرسائز مشین ملی ہے. جی باورچی بھی دیا گیا ان کو, خاص مشکتی میں دیا گیا. جی مشکتی دیا گیا ہے. اور کھانا بھی ان کو اچھا مل رہا ہے. کھانا بھی ان کو ٹھیک مل رہا ہے. کھانے پر اس طرح کی کوئی چیز نہیں. بلکہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ تڑیاں مڑیاں لگاتے رہتے ہیں, کبھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو, کبھی سپرنٹینڈنٹ کو, کہ میں وزیر اعظم بنوں گا پھر میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. تو وہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں. خان صاحب کیوں بھولے کہ جی اس موجودہ دور میں بھی وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. وہ جہاں پر قید ہیں وہاں کے چانسلر ہیں. یہ بات تو اب بالکل ٹھیک ہے. اچھا, فل کورٹ بینچ کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کا وفاقی حکومت کا ڈیسیژن آ گیا ہے جناب, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور بیسیکلی یہ کیا ہوا, میرا تو خیال ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آرڈر دیا ہے وہ آئین اور قانون سے ہٹ کر ہے. تو وہ آرڈر تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا. یعنی حکومت نے یا سپریم کورٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ انہوں نے زبردستی یہ آرڈر دیا ہے. یہ آرڈر کا کوئی ایسا کیس ان کے سامنے موجود نہیں تھا. جو کیس غلطی سے لگ گیا اس کیس کو آپ نے واپس بھیج دینا تھا کمیٹی کو. آپ نے کمیٹی کو بھیجنے کے بجائے آپ نے اس کیس کی میں ایک آرڈر دے دیا اور کہا کہ یہ کیس میرے سامنے فکس کیا جائے. لیکن وہ جب میٹر دوبارہ ایڈیشنل رجسٹرار کے پاس گیا تو انہوں نے وہ معاملہ کمیٹی کو بھیجا اور کمیٹی نے دوسری کمیٹی کو بھیجا اور پھر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگ گیا. اب آج اس کیس کی سماعت تھی. اب آئی ڈونٹ نو اس کیس میں آج کیا اپڈیٹ ہے. اس کے علاوہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کنٹیمپٹ کی جو کیس ہے وہ کیس بھی خود سنا. کہتے ہیں ہماری توہین ہوئی ہے اور ہم ہی یہ کیس سنیں گے. حالانکہ روایات یہ ہوتی ہیں کہ جس کا بھی خلاف جس کی توہین ہوئی ہوتی ہے وہ کیس وہ بینچ خود نہیں سنتا, بلکہ وہ ریفر کر دیتے ہیں کمیٹی کو یا چیف جسٹس کو, اور پھر اس کے اوپر نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے یہ کیس بھی خود سنا. یعنی یہ جو کیا اور پھر انہوں نے جو فیصلہ دیا, اب دیکھیں نا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے وداؤٹ نوٹس کمیٹی کے ممبران کو جو موزز ججز ہیں بشمول چیف جسٹس جائیہ آفریدی, ان کو کہا جی کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. یار آپ نے کسی کو سنا نہیں ہے, کسی کو نوٹس نہیں دیا. اگر ججز کو نوٹس کر دیتے کمیٹی ممبران کو تو ان کے وکلا کھڑے ہو جاتے نا وہاں پر, وہ بات کر لیتے. لیکن آپ نے نوٹس کرنا بھی گوارا نہیں کیا, اور آپ نے بغیر نوٹس کے آپ نے کہہ دیا جی کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق جو جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس ہیں کہ وہ توہین آئین کے مرتکب ہیں. یہ بینچ پھر جو یہ فیصلہ دینے والا بینچ ہے یہ توہین آئین کا مرتکب ہے. تو یہ میرے خیال سے ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے, خلاف آئین گئے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا. تو یہ جس کیس کو آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ کیس یہ سننے کے مجاز نہیں تھے, اس کیس کو زبردستی سن کر یہ آرڈر کیا گیا کہ یہ کیس میرے سامنے لگایا جائے. تو یہ میرے خیال سے آئین کی خلاف ورزی ہے. اچھا, میرے نالج میں ذرا اضافہ کریں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو از خود نوٹس کا اختیار استعمال کیا وہ صحیح نہیں ہے. اس کی کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں؟ دیکھیں جو سو موٹو کا جو اختیار ہے نا ان کے پاس نہیں ہے. اب نہیں ہے نا جی. اوکے, اب تو سو موٹو کا اختیار ہی ختم ہو گیا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب, کل ہم بات کر رہے تھے جی گنڈا پور صاحب سے جو تنظیمی عہدہ لے لیا گیا اور اس کے بعد چینجنگ ہوئی, اب اس کے اوپر کچھ نیریٹیوز نا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے پی ٹی آئی سڑکوں پہ آ سکتی ہے, اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ گورنرس کی طرف کر کے اور جو ہے وہ جنید اکبر کو فرنٹ پہ لے آئے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کو 14 سال سزا ہوئی ہے, بشرا بیگم کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے. آپ مجھے بتا دیں, اسلام آباد, لاہور, کراچی, کوئٹہ, فیصل آباد, ملتان, وہاڑی, جتنے بڑے شہر ہیں, آپ ان بتا دیں کہ کسی ایک شہر کے اندر, گجرانوالا, کسی ایک شہر میں کوئی ایک مظاہرہ ہوا, سوائے خیبر پختونخوا کے کسی شہر میں عمران خان صاحب کو سزا ملنے پر کوئی ایک بندہ بھی باہر نہیں نکلا. لیکن 8 فروری کو وہ کچھ سرپرائز دینے جا رہے ہیں. آپ بات سنیں. تو جب ان کے لیے بندے نہیں نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ویک اپ کال تھی, اور میرے خیال کے مطابق جتنا وہ لوگوں کو روز سڑکوں پر آنے کی فائنل کال تک وہ دے بیٹھے ہیں. اب جو کال دیں گے تو کیا دیں گے آپ مجھے بتائیں. اب کیونکہ گنڈا پور کے بارے میں لوگوں ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور یہ فائنل کال ہے, ہمیں اٹھنا نہیں ہے, تو وہ بھاگ جاتے ہیں. تو اب انہوں نے بندہ چینج کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جنید اکبر صاحب بھی لوگوں کو نہیں نکال سکیں گے. لوگ نہیں نکلتے. دیکھیں اب موسم تھوڑا سا کھل گیا نا, مطلب ٹھنڈ کی شدت کم ہو گئی ہے, تو یہ چاہتے ہیں ہم لوگوں کو سڑکوں پر لے آئیں فروری میں, یا اس طرح کی بات ہے. تو میرے خیال سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی, مزید کمزور ہوگی تحریک انصاف, اور اس مرتبہ جو بھرم ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور میں تو چاہتا ہوں کہ سڑکوں پر آنے کی کال دیں. یہ سڑکوں پر ہی ذلیل ہوتے رہیں گے. یہ گورننس وغیرہ نہیں کرنی انہوں نے صوبے کے اندر, یا انہوں نے شیڈو گورنمنٹ کا کردار ادا نہیں کرنا. انہوں نے میرے خیال کے مطابق یہ آخری کارڈ ہوتا ہے, اور اس کو کتنی مرتبہ استعمال کریں گے. پھر الیکشن میں بھی اگر کبھی جو آئندہ الیکشن آئیں گے اس میں بھی جلسے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے پھر. اور جو 8 فروری کی انہوں نے کال دے رکھی ہے, مطلب جو یوم سیاہ منانا ہے انہوں نے 8 فروری کو, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ ان کا ایک خیال ہے. مذاکرات جس چیز پر وہ کر رہے تھے اس میں تو 8 فروری کے انتخابات کا معاملہ ہی نہیں رکھا انہوں نے. چارٹر آف ڈیمانڈ جو ان کی ہیں مین میں نہیں, وہ تو مین مطالبات میں نہیں ہے نا ان کا. لیکن مطالبات جو مین مطالبات انہوں نے دیے ہیں, پرائمری انہوں نے جو رکھا تھا اپنا آبجیکٹو, اس میں تو جو اعتراض ہے اس پر تو انہوں نے وہ اعتراض تھا ہی نہیں, اس سے تو وہ وڈرا کر گئے ہیں. دیکھیے, کانسٹیٹیوشن کے تحت جو الیکشن ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل ہی اس کا ایک واحد فورم ہے, پہلا فورم وہ ہے. تو جب تک آپ الیکشن ٹریبیونل کے اندر سے نہیں نکلیں گے تب تک جو ہے وہ آپ کو اگلی ریمیڈی, یعنی آپ سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے. اور میرے خیال کے مطابق تحریک انصاف نے جو احتجاج کی کال ہے, جو میں سیاہ منائیں, ان کا حق ہے. کیا نکلنے دیا جائے گا ان کو, مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.